أخي وابن عمه ووارث علم الأولين والآخرين أسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا أبي الحسن علي بن أبي طالب الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية علي بن أبي طالب الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين والصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات محمد. برادران گرامی قدر ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ موجود ہیں. اگر زحمت نہ سمجھے تو جو لوگ اور بالاخره جو نوجوان پیچھے سہاروں کے ساتھ تشریف فرما ہیں وہ تھوڑا آگے تشریف لائیں تاکہ یہ ذکر آسن انداز میں عبادت میں شمار ہو سکے. تھوڑا آگے تشریف لائیے. برادران جو یہاں پہ آ سکتے ہیں بے شک یہاں سارا موجود ہے, یہاں سارے کے ساتھ بیٹھ جائیں. تھوڑا آگے تشریف لائیں. باواز بلند صلوات. باواز بلند صلوات. برادران گرامی قدر میری دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام حضرات کا اس مقدس مقام کو چل کے آنا اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے. جن لوگوں نے یہاں پہ صف اعضا بچھایا, دام دل میں سخن شرکت کی باعلات جو واسطہ چہاردہ معصومین کی عزت و عظمت کا ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما. برادران گرامی قدر جو لوگ بھی آج کی اس مجلس میں حاجات, آرزوئیں, امیدیں, امنگائیں رکھتے ہیں, آج کے ذکر کے صدقے میں ان کی حاجتیں کو پورا فرما. برادران گرامی قدر بہت ساری دعاؤں کی اپیل ہے. جو بیمار ہیں بالاخص پیر شبیر شاہ صاحب, ہمارے برادر عزیز حیدر بھائی, علی صاحب اور دوسرے جتنے بھی بیمار ہیں, بار الہ تو اللہ الغیوب ہے, تو بہتر جانتا ہے, انہیں صحت کامل و عاجل عطا فرما. با الہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. با الہ ہم تمام کے مرحومین بالاخص جو جہاں پہ تشریف فرما رہے ہیں ان کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما. تمام مومنین مرحومین کے اصال ثواب کے لیے اور بالاخص سید ساجد حسین, سیدہ فاطمہ کے اصال ثواب کے لیے, اور سید سعید رضا کی ہمشیرہ سعیدہ بانو جو اس دنیا سے انتقال فرما گئی ہیں, دانیال کے والد شوکت علی ان کے اصال ثواب کے لیے, اور حاضرین جتنے بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں, اور بالاخص ہمارے یہاں کے بانی محتمم جو اس دنیا سے چلے گئے, اور مقصود شاہ صاحب, اور جتنے بھی آپ تمام کے مرحومین ہیں ان تمام کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
مجلس کی مقبولیت کے لیے، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، حضرت قائم آل محمد کے ظہور کی تعلیل کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برادران گرامی قادر، آپ کی خدمت عالیہ میں سورہ والنجم کی 3 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ برادران گرامی قادر، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو نمونہ عمل ہے تمام انسانیت کے لیے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے راہ ہدایت ہے تا قیامت تک کے لیے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کتاب کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ تمام خشک و تر کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے ہمارے سامنے یہ گواہی دی ہے اور بارہا مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ نسل انسانیت کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ تمام کی تمام قرآن مجید میں موجود ہیں۔ پروردگار عالم نے انسانیت کو خلق کرنے سے پہلے رب العالیٰ نے، رب القدوس نے، علی کل شیء قدیر نے، اس مالک کے حقیقی نے، اس خالق کے لم یزل لا یزال نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ہر قسم کا اہتمام کیا۔ اور جب انسان کو خلق کرنا چاہا تو انسان کے آنے سے پہلے، انسان کی خلقت ہونے سے پہلے پروردگار عالم نے انسانیت کی جتنی ضروریات تھیں، تمام کی تمام ضروریات کا اہتمام کیا، جو کہ ازل سے ابد تک رہے گا۔ اور اس لیے اللہ نے اتنی نعمتوں کو خلق کیا انسان کی جسمانی نشو و نما کے لیے کہ اللہ نے خلق کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اے انسان، میں نے تیرے لیے اتنی نعمتوں کو خلق کیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ آپ متوجہ ہو گئے، آپ لطف آ گیا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس دنیا کے لیے ایک رہبر کتاب بنا کر ارشاد فرمایا، اور ہر زمانے کے لیے آج بھی اگر قرآن کی تلاوت کی جائے، آج بھی اگر قرآن کا ترجمہ کیا جائے، اگر آج بھی اگر قرآن کو غور سے پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے یہ اللہ آج کی بات کر رہا ہے، ابھی کی بات کر رہا ہے۔ عجیب ہے یہ قرآن مجید کا معجزہ۔ اور قرآن مجید کو جب ہم غور سے پڑھتے ہیں تو قرآن مجید نے اللہ نے ہر زمانے کی قسمیں اٹھائی ہیں، لیکن آج کی اس جو میرا موضوع ہے اس میں پروردگار عالم نے قسم اٹھائی ہے۔ کیا کہا؟ ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھ اللہ کو قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا۔ مجھے اللہ کو قسم ہے ستارے کی، وَالنَّجْمِ، مجھے قسم ہے ستارے کی، إِذَا هَوَىٰ، جب وہ ٹوٹا۔ تو کوئی ایسا ستارہ تو تھا جو ٹوٹا، اور ٹوٹنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس نے اپنی مدار کو چھوڑا، جہاں پہ اس کا مقام تھا اس مقام کو چھوڑا۔ کوئی تو ایسا ستارہ تھا جس نے اپنے مقام کو چھوڑا، اور بھی ستارے تھے لیکن اللہ نے اس ستارے کی قسم کھائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ستارہ اپنے مقام کو چھوڑ کر ایک عظیم مقام پر آیا۔ اور وہ کیسے کہ جب مدینہ والوں نے دیکھا کہ ایک ستارے نے اپنے مقام کو چھوڑا اور وہ چھوڑ کر ڈائریکٹ مدینہ میں نہیں آیا، اس نے مدینہ کا طواف کرنا شروع کیا۔
مقام چھوڑا، اپنے مقام چھوڑ کر ڈائریکٹ نہیں آیا بلکہ وہ طواف کرتے ہوئے آیا. اور اس زمانے کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، جتنے بھی مدینہ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ رات کو ایک ستارہ مدینے کا طواف کرتے ہوئے آ رہا تھا. اور وہ طواف کس کا کر رہا تھا؟ پورے مدینے کا نہیں، بلکہ رسول نے کہا تھا وہاں پہ میں اس کے ساتھ زہرا کی شادی کروں گا جس کے گھر پہ ستارہ اترے گا. وہ ستارے نے اپنا مقام چھوڑ کر کہاں پہ آیا؟ وہ در زہرا پہ آیا. میں کہوں گا کیا مقام عظمت زہرا ہے کہ اللہ اس ستارے کی بھی قسم کھاتا ہے جو در زہرا پہ آ گیا. ارے مقام عظمت زہرا کیا ہوگا؟ محمد والے محمد علیہ السلام. ایک مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. والنجم اذا ہوا. مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ اپنے مقام کو چھوڑ کر آیا. ما ضل صاحبکم وما غوا. میرے حبیب یہ اللہ قسم اٹھا رہا ہے. ما ضل صاحبکم، میرے حبیب کبھی گمراہ نہیں ہوا اور کبھی بہکا نہیں. یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کسی نے کہا ہوگا. ہائے ہائے ہائے، تاریخ کو اگر جانتے ہیں تو میرے ساتھ بولیں گے. کسی نے کہا ہوگا نہیں، اس لیے اللہ نے کہا کہ میرا حبیب، میرا رسول، میرا مصطفیٰ، میرا مجتبیٰ کبھی بہکا نہیں. ہر زمانے میں یہ ہدایت بن کر آیا. اور اسی لیے اللہ نے بعد میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور میرا حبیب کبھی کلام کرتا ہی نہیں. میں اپنے موضوع پہ آ گیا تمہید ختم کر کے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ. میرا حبیب اپنی زبان کو حرکت ہی نہیں دیتا جب تک وحی نازل نہ ہو. بھائی یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی نا کہ اس وقت تک پیغمبر اسلام اپنی زبان کو حرکت ہی نہیں دیتے جب تک وحی الہی نہ آ جائے. اور اب دیکھنا چاہیے قرآن مجید بھی وحی الہی ہے، یہ بھی وحی الہی ہے، لیکن رسول کا ہر فرمان اس آیت کے زمرے میں. بڑی توجہ چاہتا ہوں، میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، اگر لطف آئے گا تو میرے ساتھ متوجہ ہوئے تو لطف آئے گا. کیا اس آیت کے زمرے میں، اور میں محمد و آل محمد کا عالم نہیں، طالب علم ہونے کے ناطے آج یہ دعوے سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس آیت کا ترجمہ جو سمجھے گا لطف آئے گا. کیا کہ رسول کا یہ جو آیت کر رہی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا حبیب بولتا ہی نہیں مگر اس وقت بولتا ہے جب وحی آتی ہے. یہ قرآن مجید فقط وحی نہیں ہے. میں طالب علم ہونے کے ناطے یہ دعوے سے بات کر رہا ہوں، یہ قرآن مجید فقط وحی نہیں ہے بلکہ جو رسول کہہ دے سمجھ جاؤ وہ وحی ہے. اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر رسول نے کسی زمانے میں ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، سمجھ لینا یہ رسول نے اپنے سے نہیں کہا بلکہ وحی الہی ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. توجہ ہے نا؟ اس
لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور یہ میں عموماً یہ بات جو ہے میں اپنی کتابوں کو قرآن کو کوٹ کرتا ہوں یا فرامین معصومین علیہ السلام کو کوٹ کرتا ہوں، لیکن آج ایک حوالہ دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ 2 سال سے مجھے سنتے آ رہے ہیں، بہت کم میں حوالہ دیتا ہوں کسی کتاب کا، صرف قرآن اور فرمان معصومین کا، لیکن آج میں حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ ملا متقی ہندی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کیا وہ لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے جتنے فضائل، توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے جتنے فضائل رسول اللہ کو دیے وہ تمام کے تمام انبیاء کے فضائل کو جمع کر کے ان کو دے دیے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، شیعان محمد و آل محمد کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے فضائل مصطفیٰ کے پاس تھے وہ سب اللہ نے تقسیم کیا انبیاء میں۔ توجہ ہے نا؟ اور اب وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، آگے چلتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بہت ساری تمام کی تمام فضیلتیں تو ملی، لیکن 2 فضیلتیں نہیں ملی۔ کون سی؟ ایک فضیلت یہ نہیں ملی کہ وہ دوسرے انبیاء کو طویل زندگی ملی، جیسے حضرت نوح ہے اور بہت سارے انبیاء ہیں۔ میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا، بہت سارے انبیاء کو بہت لمبی زندگیاں ملی، طویل ظاہری طور پر اس دنیا میں رہے، لیکن رسول اللہ ظاہری طور پر زیادہ طویل زندگی نہیں پائی۔ اور دوسرے انبیاء کو شہادتیں نصیب ہوئیں، توجہ ہے نا؟ دوسرے انبیاء کو شہادتیں نصیب نہیں ہوئیں، پیغمبر شہادتیں نصیب ہوئیں، پیغمبر اسلام کو شہادت ظاہری طور پر نصیب نہیں ہوئی۔ وہ لکھتی ہیں، وہ کہتے ہیں، اور پوری مستند کتاب میں لکھتی ہے کہ شہادتیں تو نصیب نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے رسول اللہ کی شہادت ان کے بیٹوں کے ذریعے سے انہیں ملی۔ اب یہ ان کے حوالے سے یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ یعنی امام حسن مجتبیٰ کی شہادت، رسول اللہ کی شہادت، حسین کی شہادت، رسول اللہ کی شہادت، تو اب یہ بھی مان لیجئے حسن کا قاتل بھی رسول کا قاتل، حسین کا قاتل بھی رسول کا قاتل۔ مولا حسین علیہ السلام بلند یہی وجہ ہے کہ ہم زیارت وارثہ میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نجی اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ اے آدم کے وارث تجھ پر سلام، امام حسین کو سلام پڑھ رہے ہیں، لیکن کہتے کیا ہے؟ اے آدم کے وارث تجھے سلام، اے نوح کے وارث تجھے سلام، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث تجھے سلام، اے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے وارث تجھے سلام، اے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے وارث تجھے سلام۔ عجیب بات ہے، یعنی حضرت امام حسین وارث آدم ہے، وارث آدم ہے حضرت امام حسین علیہ السلام، لیکن امام حسین اور حضرت آدم میں فرق ہے کیا؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائک ہیں، توجہ ہے نا؟ بات پہنچ رہی ہے نا؟ حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائک ہے، اسی وجہ سے امام حسین کو بھی ہونا چاہیے مسجود ملائک، اور اسی لیے آج بھی ملائک، آج بھی فرشتے حسین کے در پر جا کر سلامی کرتے ہیں۔ اور ایک فرق ہے، جب حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکالا گیا تو میں قرآن مجید کی آیت کو کوٹ کرتا ہوں، کوئی فرمان نہیں، اور کہا گیا، اللہ نے کہا حضرت آدم اور حضرت حوا کو کہ جنت سے نکل جائیے۔ اب جب نکالا گیا
یہ میری بات نہیں ہے اور شک نہیں کرنا، قرآن کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں. جب نکالا گیا نا، کہا یہ جو جنت کا لباس ہے نا، یہ یہاں پہ اتار دیجئے. اب حضرت آدم اور حوا کوئی اور انسان تھا نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم کیسے جائیں؟ تو کہا کہ یہ جو تین کا، یہ جو درخت ہے نا تین کا، اس کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیجئے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم جنت میں آئے تھے، جنت کے مالک نہیں تھے. جنت کا لباس جنت کا لباس اتار دیجئے. وَيَخْتَطِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرْقِ الشَّجَرَةِ. اور حضرت آدم اور حوا نے اپنے لباس کو ڈھانپا درخت کے پتوں سے. یہ تھے حضرت آدم، اور جو جنت کے مالک تھے وہ مدینہ میں بیٹھ کر جنت کا لباس منگوا رہے تھے. اور لباس بھی کوئی عام فرشتہ نہیں لا رہا تھا، جبرائیل لے کے آ رہا تھا. اور اللہ نے کہا جبرائیل پہلے تو وہی لے کر جاتا ہے، آج یہ نہیں کہنا کہ میں جبرائیل آیا ہوں، بلکہ یہ کہنا انا حیات الحسنین. اور دوسری ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث نوح نجی اللہ. اے حضرت نوح کے وارث، ہمارا تجھ پر سلام ہو. حضرت نوح کے وارث کمال ہے، حضرت نوح کے وارث. اور نوح کی بہت زیادہ فضائل ہیں، لیکن ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت نوح نے کشتی بنائی جو کشتی نجات کہلائی. توجہ چاہتا ہوں، اگر میرے ساتھ متوجہ ہوا تو لطف آئے گا. حضرت نوح نے کشتی بنائی جو کشتی نجات کہلائی. اور وہ کیا تھا حضرت نوح کی کشتی کا؟ وہ حضرت نوح کی کشتی یہ تھی کہ حضرت نوح نجی اللہ نے کشتی بنائی اور پورے روئے زمین پر ہر جگہ پہ پانی تھا. پانی اس زمانے میں ہلاکت، پانی اس زمانے میں عذاب. اس وقت میں پانی عذاب تھا. جو کشتی میں رہے وہی نجات پا گئے، جو کشتی سے باہر وہ ہلاک ہو گئے. یہی وجہ ہے نا، اس لیے میرے آقا پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا الحسین مصباح الہدی والسبینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. اور برادر نے فرمائش کی ہے تو میں ایک جملہ اور بھی کہنا چاہتا ہوں. اور دیکھنا یہ حضرت نوح نجی اللہ 950 برس تک انہوں نے تبلیغ کی ہے. 2250 اور کچھ لکھتے ہیں اس سے بھی زیادہ ان کی ظاہری زندگی ہے. اور وہ جب بھی تبلیغ کیا کرتے تو امت اس زمانے کے جو بت پرست تھے، جو کفار و مشرکین تھے، ان پر پتھر پھینکتے. اور حضرت نوح نجی اللہ العظم نبی زخمی ہو جاتے. اور جب وہ زخمی ہو کر اپنے گھر میں آتے، جسم زخمی ہوتا، اللہ فرشتوں کو بھیجتا. توجہ چاہتا ہوں اس جملے پہ. اللہ فرشتوں کو بھیجتا، کہتا ہے میرے ملائکہ جاؤ اپنے پروں سے حضرت نوح نجی اللہ کے جسم کو مس کرو تاکہ اس کا جسم صحت یاب ہو جائے، شفا پا جائے. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی محبت کو دیکھ کر میرے بھائی. حضرت نوح نجی اللہ کے جسم کو صحت شفا ملتی تھی ملائکہ کے پروں سے. اور تاریخ میں ایک مرتبہ ایسا بھی ملا جب ملائکہ کے پر چھن گئے. اور تاریخ میں ایک مرتبہ ایسا بھی ملا کہ جب فرشتوں کے، وہ کون سا فرشتہ ہے؟ فطرس. اور فطرس کا
کیا کام تھا؟ فطرس تکبر کرتا تھا، غرور کرتا تھا، اس میں تکبر تھا، اور وہ پرواز کرتے ہوئے کہتا تھا مم مثلی، مم مثلی، مم مثلی، کون ہے مجھ جیسا، کون ہے مجھ جیسا، کون ہے مجھ جیسا. اور وہ جس کا تکبر اللہ کو اتنا ناپسند ہوا کہ اس کے پار ختم ہو گئے. اب وہ اس کو، اب جب حضرت جبرائیل آنے لگے تو اس کو لائے کہاں پہ؟ دار حسین پہ. اللہ اکبر. اور یہ تاریخ میں عجیب جملہ ملتا ہے، آپ کے بچے جانتے ہیں. برادر نے فرمائش کی ہے تو میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. میرے بھائی آئے، لیکن پیغمبر اسلام نے کہا اے جبرائیل جا کر حسین کے پنگھوڑے سے فطرس کو مس کر دو. حسین کے، میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے، حسین کے پنگھوڑے سے فطرس کو مس کر دو. حسین کے جسم سے نہیں، حسین کے جسم سے نہیں، حسین کے پنگھوڑے سے. اب جیسے کیوں پیغمبر اسلام بتلانا چاہ رہے تھے اگر کسی زمانے میں حسین کا جسم اقدس موجود نہ ہو اور کسی کو صحت چاہیے، کسی کو شفا چاہیے، تو اس زمانے میں حسین کی سری سے نہیں چل نا. اب جب وہ آئے تو مس کیا، فرشتوں کو پر ملے. میں کہوں گا عجیب ہے حسین کے فضائل، عجیب ہے حسین کے کمال کہ حضرت نوح کو صحت ملتی ہے فرشتوں کے پروں سے، فرشتوں کے پروں کو صحت ملتی ہے حسین کے پنگھوڑے سے. نہیں اس طرح ٹوٹا ہوا نعرہ نہیں لگا کے محمد والے محمد آواز بلند سلام. السلام علیکہ یا وارث نوح نجی اللہ. اور پھر کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. اللہ عظمت حسین میرا سلام. ہم کہتے ہیں زیارت وارثہ میں السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث ہمارا سلام. اور ابراہیم خلیل اللہ کے کتنے فضائل ہیں. معراج فضیلت ابراہیم یہ ہے کہ انہوں نے حضرت اسماعیل کو ذبح کیا. میں پورا واقعہ بیان نہیں کرتا، اور وہ جو آیت ہے میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا، آیت ضرور پڑھوں گا. جب حضرت ابراہیم کو خواب آیا نا تو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے سامنے آئے اور کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے بیٹا میں نے نیند میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تیری کیا مرضی ہے اس کے مطابق. تو حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے بابا جو تجھے حکم دیا گیا ہے، اور یہیں سے کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں اے میرے بابا جو تجھے اللہ نے حکم دیا ہے مجھے صابر پائے گا، مجھے صابر پائے گا. ہمارے اوپر سوال کرنے والوں، حسین مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا کیوں گئے جب انہیں معلوم تھا کہ شہادت ہونی ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن مجید کی اس آیت میں دیکھو تو صحیح، ابراہیم کو معلوم تھا کہ اسماعیل ذبح ہونے جا رہا ہے، اسماعیل کو معلوم تھا کہ میں ذبح ہونے جا رہا ہوں. یہ کیوں گئے؟ اس لیے کہ مرضی الہی تھی. نہیں سب لوگ بات سمجھے نہیں. اتنا کمال ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا. اور جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ لے کر گئے تو عجیب ہے، میں مسائل پہ نہیں جاؤں گا لیکن جملہ آ گیا تو سن لیجئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ گئے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی،
نوجوان بیٹے کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی. ایک نوجوان بیٹا تھا. اللہ رے عظمت حسین، کربلا میں 72 شہید ہو رہے تھے. کوئی تاریخ نہیں بدلاتی تھے کہ حسین نے اپنی آنکھیں بند کی. اللہ اکبر. میں فضائل پہ ہی ہوں لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم نے جب پٹی آنکھوں سے کھولی، توجہ چاہتا ہوں، جب آنکھوں سے پٹی کھولی نا، دیکھا کہ دمبا ذبح ہو چکا ہے، اسماعیل ساتھ میں کھڑا ہوا ہے. جب دیکھا نا تو حضرت ابراہیم عام تو انسان تھے نہیں، دیکھا گھبرا گئے، سر سجدے میں رکھا. یا اللہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، میری قربانی، میری یہ آزمائش، میرا یہ امتحان مکمل نہیں ہو سکا. تو اس وقت اللہ نے کہا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ اس کے بدلے میں نے ذبح عظیم قرار دیا. اللہ رے عظمت حسین، وہ ذبح عظیم جسے رب العظیم کہہ رہا ہے کہ ذبح عظیم ہو، وہ کیسی ذبح عظیم. حسین وارث ابراہیم خلیل اللہ. میں تو آغاز میں ہی تھا اور وقت مکمل ہو گیا. ایک جملے اور 2 جملے سنتے جائیے. السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، ہمارا سلام ہو تجھ پر. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے کمال یہ ہے کہ انہوں نے ایک عصا کے ذریعے سے اپنی پوری قوم کو دریائے نیل سے گزارا. یعنی کیا تھا؟ پیچھے موت تھی، ہلاکت تھی، آگے زندگی تھی. حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم کو دریائے نیل سے اپنا عصا مارا اور گزر گئی. میں کہتا ہوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ایک قوم کو بچایا تھا، لیکن حسین نے تا قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کو بچا لیا قربانی دے کر. حسین کی کیا عظمت ہے، کیا کمال ہے. اور یہی وجہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر جایا کرتے تھے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، لیکن اللہ رے عظمت حسین موسیٰ جاتے تھے کوہ طور پہ کلام کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی مشیت کربلا میں کہہ رہی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئنہ، آج اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، تو اللہ سے راضی ہو گیا. اور پھر ایک جملہ کہتی ہے السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، اے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے وارث، ہمارا تجھ پر سلام. حضرت عیسیٰ روح اللہ کو کون سے معجزات ملے؟ حضرت عیسیٰ جیسے ہم کہتے ہیں نا مسیحات، یعنی لا علاج مرض کی، حضرت عیسیٰ جو ہے وہ صحت یاب کر دیتے تھے. آج وہ اس ایک زمانے تک محدود تھا. حضرت عیسیٰ روح اللہ کا معجزہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے زمانے تک محدود تھا، لیکن حسین کا معجزہ قیامت تک کے لیے معجزہ موجود ہے. آج اگر کسی کو صحت چاہیے، کسی کو شفاعت چاہیے، کسی کو علاج چاہیے، کسی کو بیماری سے صحت یابی چاہیے، کسی کو ہدایت چاہیے، وہ حسین کے در پر آؤ. حسین حضرت عیسیٰ ایک زمانے کے لیے مسیحا تھے، حسین ہر زمانے کے لیے مسیحا ہے. صحیح بتائے؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حضرت امام حسین علیہ السلام، کیا عظمت ہے میرے آقا و مولا کی. میں یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ دین کی بقا کا نام ہے حسین،
قرآن کی بقا کا نام ہے حسین، اللہ کی قدرت کاملہ کا نام ہے حسین، اور صراط الذین انعمت علیہم کے مصداق ہے حسین، علی کل شیء قدیر کی قدرت ہے حسین، اللہ نور السماوات والارض کا نور ہے حسین، حسین اس ذات کا نام ہے جو تمام انبیاء کی محنتوں کو بچانے والے ہیں، حسین اس ذات کا نام ہے جو اللہ کی وحدانیت کی بقا ہے، حسین اس ذات کا نام ہے جو اللہ کی اس مخلوق میں تا قیامت تک کے لیے بقائے للہیت کا نام ہے حسین، حسین کی کارنامہ، حسین نے بچایا 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کو، حسین نے بچایا تمام رسولوں کی رسالتوں کو، حسین نے بچایا قرآن کو، حسین نے بچایا اللہ کے تمام دین کو، لیکن جس نے حسین کو بچایا اس کا نام ہے زینب، جس نے اس حسین کو بقا دی اس ذات کا نام ہے زینب، زینب وہ ذات ہے جمعہ کی شب کو تمام انبیاء کی ارواح جاتی ہے کربلا میں حسین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، حسین کہتے ہیں تمہاری محنتوں کو میں نے بچایا، آؤ وہاں جاتے ہیں جس نے کربلا کو بچایا، وہ کربلا کی مظلومہ سیدہ زینب، میں کہتا ہوں جس طرح زہرا کا کردار نہ ہوتا تو نبوت مکمل نہ ہوتی، اسی طرح اگر زینب کا کردار نہ ہوتا تو امامت مکمل نہ ہوتی، زینب وہ کیا نام ہے زینب کا جو علی جیسے باپ کی زینت تاریخوں میں ملتا ہے، دربار شام آنے والا تھا، ناظرہ یمیناً و شمالاً، زینب نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں دائیں بائیں کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہا 21 رمضان المبارک تھی، بابا کا آخری وقت تھا، بابا نے کہا تھا زینب جب دربار شام میں جانا گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، ارے زینب نے جب دیکھا تو کہا سجاد چلو، میرے بابا علی آ گئے، ارے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل کرتا ہے اگرچہ مجھے نہیں پڑھنا تھا لیکن دل کرتا ہے ایک شام کا ایک واقعہ ایک جملہ پڑھ دوں تاکہ ذہن میں آپ کو کربلا کے مصائب آ جائے، کیا مظلومیت ہے بازار شام کی، یہی وجہ ہے نا۔ میرے آقا امام زین العابدین سے منہال نے پوچھا آقا مولا آپ کو سب سے زیادہ مصائب کہاں ہے؟ کہا الشام الشام الشام، کہا آقا شام کیوں؟ کہا کاش منہال تو شام میں ہوتا، کاش تو شام کے بازار میں ہوتا، جب پتھروں کی برسات ہونے لگی نا، مجھے معاف کرنا سادات مومنین میری مائیں بہنیں مجھے معاف کرنا، اگر کسی کا دل دکھ جائے مجھے معاف کر دینا، جملہ ضرور پڑھوں گا۔ تاریخ میں ملتا ہے ایک مرتبہ تینوں کی برسات میں زینب ایک مرتبہ زمین پہ آئی، میں اشاروں میں پڑھوں گا بہت سخت جملہ ہے معاف کر دینا اگر کسی کا دل دکھ جائے، ایک مرتبہ زینب زمین پہ آئی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر کوئی زمین سے اٹھنا چاہے تو وہ کس کے سہارے اٹھتا ہے؟ وہ بازو کے سہارے اٹھتا ہے نا، زینب کے ہاتھ دے پابند رسول، امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی اماں کو بازار شام میں بڑا وقت لگا اٹھے۔ ارے ایک اور جملہ سن لیجئے، جب دربار میں داخل ہونے لگے نا
یہ جملہ ایک عراقی عالم پڑھ رہا تھا، آیت اللہ موجود تھے، آیت اللہ کھڑے ہو گئے اور نجف میں یہ واقعہ ہو رہا تھا، وہاں مصائب پڑھا جا رہا تھا، ایک مرتبہ آیت اللہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اتنے سخت جملے آئے خطیب، تو بڑا تیزی سے پڑھ رہا ہے، تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھ تاکہ ہمیں رونے کی مہلت مل سکے۔ وہ یہ جملے پڑھتے پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ایک منادی نے ندا دی، ارے حسین کی بہن زینب دربار میں آ جائے۔ وہ آیت اللہ بھی ہو گیا، کہا کجا زینب؟ منادی نے ندا دی، حسین کی بہن زینب۔ اجرکم اللہ۔ رشید ترابی صاحب یہی جملہ پڑھا کرتے تھے، بڑے مجتہد علماء بھی یہی جملہ پڑھتے ہیں۔ شیعہ کے رونے کے لیے کوئی مصائب کی ضرورت نہیں، فقط دو جملے ہی کافی ہیں، شام اور زینب۔ شام اور زینب، شام اور زینب۔ تاریخ میں ملتا ہے جب دربار شام میں داخل ہونے لگی نا، میری آقا زادی زینب، ہاتھ تو تھے پابند رسن، ایک مرتبہ کہا ام کلثوم میری بہن ذرا قریب ہو، ذرا میں ام کلثوم قریب آئی، کہا وہ دیکھا نا وہ مزدور کو دیکھو، کہا کون ہے؟ کہا تجھے نظر نہیں آ رہا؟ کہا جب سے عباس گرے ہیں نا میری نظر کمزور ہو گئی ہے، میں دیکھ نہیں سکتی۔ کہا وہ دیکھو وہ ہند ہے۔ جب یہ دیکھا نا جناب سید زین نظر جھکا کے ایک مرتبہ دربار میں داخل ہوئی، اور جب وہاں پہ ہند نے کہا یا ایتھا الاسارا من این انتم، اے قیدی ہو کہاں کے رہنے والی ہو؟ زینب نے کہا نحنو من مدینہ، ہم مدینہ کے رہنے والی ہے۔ ہند بڑی تیزی سے نیچے آگے کہتی ہے من این المدینہ، کیا تم مدینہ رسول اللہ کے شہر کے رہنے والی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تعرف الحسین، کیا تو حسین میں جانتی ہے؟ کہا ہاں جانتی ہوں۔ کہا تعرف علی الاکبر، کیا تو علی اکبر کو بھی جانتی ہے؟ پھر ایک جملہ کہا تعرف عباس، کیا تو عباس کو بھی جانتی ہے؟ میری آقا زادی زینب نے کہا ہاں میں جانتی ہوں۔ زینب نے کہا میری آقا زادی زینب نے کہا اے ہند کیا تم مجھ سے حسین کی بہن کے بارے میں نہیں پوچھو گی؟ ہند نے طلب کے کہا اے مستور، اے قیدر مستور، اس دربار میں علی کی بیٹی کا نام نہ لینا، کجا یہ دربار، کجا زینب؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہت مصائب ہو گیا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا ذرا مجھے پہچانا، میں زہرا کی بیٹی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ازادارو، ازادارو، یہی وجہ ہے نا کہ میرے آقا امام نے کہا شام الشام، دربار شام، بازار شام، زندان شام۔ اور زندان شام میں کیا ہوا؟ ایک 4 سال کی بچی تھی جو ہر وقت کہتی تھی بھیا سجاد یہ دیکھو نا یہ پرندے ہر روز رات کو گھر جاتے ہیں، بھیا مجھے بتا دو ہم کب مدینہ جائیں گے؟ امام تو امام وقت تھے، رو کر کہتے تھے بہن سکینہ ہر کوئی مدینہ جائے گا لیکن تو مدینہ۔ اللہ۔ اور ایک مرتبہ زندان شام سے رہائی ملی، آخری جملے بہت مصائب ہو گیا، آپ میں اتنی سکت نہیں کہ بڑا طویل مصائب سن گے، لیکن ایک جملہ ضرور سن لیجئے۔ ازادارو، قید سے رہائی ہوئی، قید سے رہائی ملی، جناب سیدہ زینب میری آقا زادی زینب پہلی ذاکرہ حسین، پہلی مجلس کا ہوئی۔ زینب نے کہا ان سے کہو ہم چاہتے ہیں سب سے پہلے حسین کے غم کر سکے،
حسین کا مرثیہ پڑھ سکے. شام کی عورتیں آئیں, سیدہ زینب نے حسین کے مصائب پڑھے. بہت مصائب ہو گئے, اسی جملے پہ بڑا مصائب ہوگا اگر متوجہ ہو جائے تو. ایک مرتبہ میری آقازادی زینب نے مصائب پڑھنے شروع کیے, مستورات کا گریہ بلند ہوا, کہا کاش تم کربلا میں ہوتے, دیکھتے کس طرح علی اصغر کو شہید کیا گیا, کس طرح علی اکبر کو شہید کیا گیا, کس طرح عباس کے بادو شہید کیے گئے. اجرکم اللہ. اور یہ جملے کہتے کہتے کہا کہ ہمیں وہ کربلا کی لٹ چاہیے. میں نے آپ کی زحمتوں کو دیکھ کر آخری جملہ کہہ رہا ہوں, کہا ہمیں کربلا کی لٹ چاہیے. انہوں نے کہا ہم سے درہم و دینار لے لو. زین العابدین کا گریہ بلند ہوا. کہا وہ چادریں جو چادریں تطہیر تھی ان کا کیا بدلہ دے گا. تاریخ میں ملتا ہے کچھ چادریں لائی گئی, کچھ چادریں قید خانے میں آئی. ہر مزدور نے اپنی چادر لی, لیکن ایک ننھی سی چادر تھی جس کو کوئی لینے والا نہیں تھا. جناب رباب نے وہ چادر پکڑی, سکینہ کی قبر پہ رکھی, کہا سکینہ مدینہ. اجرکم اللہ. اور یہ قافلہ چلا, ایک مرتبہ کربلا پہنچا. اور جب یہ کربلا قافلہ پہنچا, پہلے تو ہاتھ پابند رسن نے میری آقازادی زینب حسین کی قبر پہ آ کے مرثیہ پڑھتے کہتی ہے, اے بھیا حسین, تیری شہادت کے بعد شام پہ پتھروں کی برسات ہوتی رہی, میرا سر زخمی ہے. عباس کا